شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ کی نجات اور کامیابی اللہ رب ذوالجلال نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر رکھی ہے. اگر ایک آدمی دو جہانوں کے اندر صحیح معنی میں اسلام اور مسلمان والا رنگ اور روپ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ سیرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارے. اگر رحمت کائنات تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک آدمی انکار کرتا ہے، ایک آدمی اعراض کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو وہ آدمی یقین رکھے کہ وہ آدمی خسر الدنیا والآخرہ دونوں جہانوں کے اندر ناکام اور نامراد ہوگا. کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے جب اپنے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے تو اعلان بھی اس انداز میں کیا ہے کہ لوگوں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے پیغمبر کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت کا نمونہ بنا کر بھیجا ہے. اس لیے دو جہانوں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس رحمت کائنات کی سیرت کو اپنانا ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے ضروری ہے. پھر سیرت طیبہ کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ تقریباً دو چیزیں بنتی ہیں جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کے اندر ان دو چیزوں کی دعوت پیش کی ہے. ایک چیز کا نام ہے غرض زندگی اور دوسری چیز کا نام ہے طرز زندگی. انسان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے پیدا ہونے کی غرض و غایت کیا ہے، پوری کائنات کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اور اس جہان کے اندر اس مقصد کو حاصل کرنے کا پھر طرز اور طریقہ اور نمونہ کیا ہے. اگر اس مقصد کو صحیح معنی کے اندر ایک آدمی
پہچاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے طرز رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس نہج پر، جس طرز پر، جس رنگ کے اندر، جس ڈھنگ اور طور طریقے کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک کے ایام گزارے ہیں، پھر امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہی طرز اپنائے، وہی سیرت بنائے، وہی صورت بنائے، اسی انداز کے اندر مرنا جینا کھانا پینا سارا اپنا اس طرز رسول کے مطابق ڈھال لے. اللہ فرماتے ہیں جو شخص میرے پیغمبر کی دو چیزوں کو تسلیم کر لیتا ہے، پیغمبر کی 23 سالہ دور نبوت والی محنت کا اجر اور ثواب و سنتی کے حق میں لکھ دوں گا. اگر ایک آدمی غرض پیغمبر کا پتہ نہیں لگاتا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے کس غرض کے لیے آئے ہیں، اور اگر میں آیا ہوں تو کس غرض کے لیے آیا ہوں، حتیٰ کہ جتنے رسول اور پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ان تمام پیغمبروں کی غرض غایت ایک ہی اللہ نے بیان کی ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ جس جہان اور دنیا کے اندر آئے ہیں، اس جہان اور دنیا کے اندر آپ سے پہلے کئی لاکھ پیغمبر گزر چکے ہیں. ان تمام پیغمبروں کی غرض صرف اور صرف دنیا کے اندر ایک تھی کہ لوگوں تمہارا معبود اور مسجود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ. یہ تمام انبیاء کی غرض بھی ہے، خاتم النبیین کی غرض بھی ہے، کائنات کی تخلیق کی غرض بھی ہے، انسان کی تخلیق کی غرض بھی ہے، زمین و آسمان کی غرض بھی ہے، چاند اور سورج کی غرض بھی ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات کے ایک ایک ذرہ پر جب آدمی نظر مارتا ہے تو کائنات کا ایک ایک ذرہ اس چیز کی طرف انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے، محبوب دنیا کے اندر ہزاروں، معبود صرف ایک اللہ ہے. پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے سب سے پہلے اپنی قوم کے ساتھ جب مخاطب ہوتے ہیں تو اپنی غرض اور غایت کا اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ اپنے غرض اور اپنے مقصد کو علن اعلان لوگوں تک پہنچاؤ. جو مانتا ہے مانے گا، جو انکار کرتا ہے انکار کرے. جو مان لے گا میرا پیغمبر دونوں جہانوں کی سرداری اس کا مقدر بن جائے گی، اور جو تیرے پیغام اور تیری غرض و غایت کو تسلیم نہیں کرتا اس جیسا ناکام اس دنیا اور آخرت کے اندر اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اعلان کر. پیغمبر پھر اپنی غرض و غایت کا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میں کائنات کے اندر آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں اور تمہیں کیا بتانے آیا ہوں، کیا سمجھانے آیا ہوں. میری غرض و غایت یہ ہے لوگوں جو میں تمہارے تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. وہ غرض و غایت کیا ہے؟ سورت کا نام سورہ یوسف ہے. سورت کا کیا نام ہے؟ 13واں پارہ ہے، سورہ یوسف کا اخیر ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر جہاں سورت یوسف ختم ہو رہی ہے وہاں اپنا اعلان سنا دو. وہاں اپنا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعني قل اے میرے پاک پیغمبر اپنی سچی پاک و طیب زبان سے اعلان فرما دیں دنیا کے سامنے. مکے والے بھی تیرا اعلان سن لیں، مدینے والے بھی اعلان تیرا سن لیں. میرا پیغمبر جو تیری زبان سے جملہ نکلے گا قیامت کے اخیر کے اندر بھی کوئی آدمی پیدا ہونے والا ہے، قرب قیامت وہ دنیا کے اندر آئے گا، تیرا اعلان میں اس کے کانوں تک خود پہنچاؤں گا.
ایسی کتاب کے اندر تیرے اعلان کو درج کر لوں گا، ایسی کتاب کے اندر میں تیرے اعلان کو تحریر کر لوں گا جس کتاب کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس کتاب کا وجود بھی باقی رہے گا۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے اعلان کو، اپنے پیغمبر کے غرض و غایت کو اس کتاب کے اندر محفوظ کیا ہے، جس کتاب کا نام بھی محفوظ کتاب ہے، جس کتاب کا نام بھی اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر جس کتاب کے اندر تیرا اعلان ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ میں اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کی حفاظت میں خود ہی کروں گا، کہ دنیا کی کوئی طاقت تیرے اعلان کے اندر رد و بدل کوئی تعویل نہ کر سکے، تیرے اعلان کو تبدیل نہ کر سکے۔ کائنات تبدیل ہو جائے گی، زمین و آسمان کا نظام تبدیل ہو جائے گا، لیکن جس کتاب میں تیرے اعلان کو میں نے درج کرنا ہے اس اعلان کو دنیا کی طاقت تبدیل قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او کائنات والے ہو، او مکے والے ہو، او میرے قریبی رشتہ داروں، میرے دور کے رشتہ داروں، سن لو، میں پیغمبر کی غرض و غایت یہ ہے، اللہ نے مجھے نبوت اس مقصد کے لیے عطا کی، رسالت اس مقصد کے لیے عطا کی، عظمت والا درجہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے، ختم نبوت والا درجہ مجھے اس لیے ملا ہے کہ میں دنیا کے اندر یہ اعلان سنانے کے لیے آیا ہوں کہ ھذہ سبیلی، میرا راستہ اگر کوئی آدمی تلاش کرنا چاہتا ہے، میری سیرت کے اوپر چلنا چاہتا ہے، میں پیغمبر کا سارا نظام اپنی زندگی کے اندر منتقل کرنا چاہتا ہے، تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا راستہ کون سا ہے، میرا صراط مستقیم کون سا ہے، جس راستے پر میں چل رہا ہوں جو بندہ بھی اس راستے میں چلتا جائے گا کامیابی اس کا مقدر بنتی جائے گی۔ راستہ کون سا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ھذہ سبیلی، میرا یہ راستہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں ہر ایک بندے کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ کائنات والے ہو، تمہاری ضرورتوں کو ایک اللہ ہی پورا کرنے والا۔ یہ دعوت کس نے دی ہے؟ امام الانبیاء نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر سورت یوسف سے پہلے سورت یونس گزری ہے تو اس کے اندر بھی میں نے یہ پیغام دیا ہے، سورت ہود گزری ہے تو میں نے یہ پیغام دیا ہے، جتنی پچھلی سورتیں گزر چکی ہیں ان سورتوں کے اندر جتنے پیغمبروں کا تذکرہ گزرا ہے، ہر پیغمبر یونس علیہ السلام بھی یہ دعوت دیتا رہا، حضرت یوسف علیہ السلام بھی یہ دعوت دیتا رہا، ان کا ابا یعقوب علیہ السلام بھی یہ دعوت دیتا رہا جو دعوت آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ ھذہ سبیلی، میرا بھی وہ راستہ ہے جو 1,24,000 پیغمبر کا راستہ تھا۔ یعنی کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر نے کوئی نیا دین بنایا ہے، بلکہ نیا دین، یہ دین تو وہ ہے، یہ دعوت تو وہ ہے جس دعوت کو نوح علیہ السلام نے پیش کیا تھا، یہ دعوت تو وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا۔ میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب اور دعوت، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف کائنات کو بلانے کے لیے آیا ہوں، یہ میں محمد کی نبوت کا مقصد ہے۔ اور پھر یوں بھی نہ سمجھو کہ چھڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اور دنیا میں کیوں نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، پیر فقیر موجود ہیں، لوگ جن کو اپنا آقا داتا سمجھتے ہیں وہ موجود ہیں، وہ کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نرا دعویٰ ہی کوئی نہیں، الا بصیرۃ،
پوری سوچ سمجھ دے نال، پورے عقل تے دماغ دے نال، پورے دلائل براہین دے نال یہ گل ثابت ہے لوگو کہ کائنات دا ایک ہی رکھوالا ہو سکتا ہے۔ اگر ایک ملک دے اندر دو بادشاہ تے امن قائم نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر دنیا وچ دو معبود ہوے نا تے دنیا دا نظام بھی صحیح چلنا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس جہان کے اندر اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا ہوتا تو پھر یہ جہان سروں رہندا بھی نہیں، یہ جہان پھر قائم، اس جہان دا نظام درستی تاں بنتا ہے جو ساری دنیا دا عقیدہ ہوئے جو مالک مختار ایک اللہ ہے، اس تو علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اے دعوت جیڑی میں تانوں دے رہا، اپنی سیرت دا تانوں رخ میں دکھا رہا، اس دعوت دے اوتے جیڑا آدمی میرا عاشق بننا چاہتا ہے، جیڑا آدمی میرا طالب بننا چاہتا ہے، جیڑا آدمی میرا محب بننا چاہتا ہے کہ میں نبی دا بڑا عاشق ہاں، مینوں نبی دی صورت نال پیار ہے، نبی دی سیرت نال مینوں پیار ہے، مینوں اپنے پیغمبر دے ایک قول فعل دے نال پیار ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے جس رستے تے آنا میں زندگی گزار رہا، میرے عاشق دی نشانی اگر معلوم کرنی ہوئے وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اس عاشق دے اندر بھی یہ نشانی ہونی ہے، جس طرح میں اعلان کر رہا کہ داتا بھی کلا تے آقا بھی کلا، میرے عاشق دا اعلان بھی یہ ہونا ہے کہ دنیا دا معبود یہ قطعا نہیں ہو سکتا کہ میں تو مکے مدینے کے اندر ساری زندگی یہ دعوت دیتا رہوں اور میرے عاشق کا رخ زمین پر ہو، اللہ کے پیغمبر کا رخ آسمان کی طرف ہو، یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر اگر اللہ سے مانگتا ہے تو پیغمبر کو ماننے والا بھی، پیغمبر اگر اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے تو اس کا عاشق بھی، یہ قطعا نہیں ہو سکتا نبی اللہ کو سجدہ کرے تو عاشق مزارہ نو سجدہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ قطعا نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنی ضرورت اللہ کے پیش کرے، اے امتی عاشق کہلاون والا اپنی ضرورت پیرا فقیراں دے اگے پیش کرے، اے عشق دا تقاضا، عشق دا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ کم بندہ اونج کرے جس طرح او دے محبوب دا کم ہوئے، اپنے محبوب دی ایک ایک ادا دے اوتے نقل اتارنے دا نا عشق ہوتا ہے، نقل اتارنے دا نا کہ میرے محبوب نے انج کھادا ہے، انج پیتا ہے، انج بیٹھ دن، انج اٹھ دن، انج چل دن، اس طرح پھر دن۔ صحابہ کرام دی زندگی دا ذرا مطالعہ کرو نا کہ صحابہ کرام تا نبی دے اتنے عاشق ہونے ہن کہ نبی اگر کسی درخت دے تھلو اچانک ہی سفر چوں گزر گیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ میں پوری زندگی جدوں بھی اس رستے تو گیا، اگر میرا رستہ او نہیں بھی سی لیکن پیغمبر جس درخت دے تھلو گزرن میں بھی اسے درخت دے تھلو گزرتا رہ گیا۔ یہ نبی نال عشق ہی نا، پیغمبر ویسے ہی گزرے، اور سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں کہ جس راستے تو جس درخت دے تھلوں پیغمبر گزرے تو اتھے راستے تو ہی گزر، نہ یہ فرض نہیں کیتا اللہ دے رسول نے، سنت باقاعدہ نہیں بنائی، بلکہ صرف پیغمبر اپنی عادت اور ضرورت دے مطابق گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے کہ میرے دل اتنی ذوق پیدا ہوا ہے کہ جدوں اس راستے تو گزرنا ہے درخت دے تھلوں ہو کے گزرنا ہے۔ اس واسطے جب تک انسان کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت پیدا نہ ہو جائے، سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اسی انداز میں زندگی گزارے، اسی طرز میں زندگی گزارے جس طرز میں زندگی ہمارے پیغمبر نے گزاری ہے۔ ہماری زندگی کا طرز ملتا ہی نہیں، ہماری نماز دیکھو، روزہ دیکھو، حج دیکھو، صلاۃ دیکھو، صدقات دیکھو، خیرات دیکھو، یہ ساری چیزیں ہمارے پیغمبر کے ساتھ مخالف ہیں۔ جب ایک ایک لمحے کے اندر ہم پیغمبر کی کئی کئی سنتوں کے قاتل بنتے ہیں تو پھر ہمارا پیغمبر کے ساتھ سچا عشق، اگر کوئی مر جائے آدمی تو پیغمبر نے مرنے والے کے لیے بھی کوئی طریقے بتائے ہیں، کوئی آدمی پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے والے کے لیے بھی پیغمبر نے طریقے بتلائے ہیں۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا تقاضا تو یہ بنتا ہے کہ تیرا مرنا، جینا، کھانا پینا سب اسی انداز اور طرز میں ہو جس طرح کس نے گزارا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے
کسی اپنے بچے کی سالگرہ منائی ہے؟ پیغمبر کے کتنے بچے تھے؟ حضرت فاطمہ پیدا ہوئی اس کا سالگرہ منایا ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ پیدا ہوئے ان کا سالگرہ منایا ہے؟ پھر ہم کیوں مناتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی ادا رشتہ دار فوت ہو گیا ہوئے تو تیسرے دن کول خانی کی تھی انہاں 40واں پکایا؟ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارا پیغمبر کدھر جا رہا ہے۔ پیغمبر کا راستہ کہاں، امت کا راستہ کہاں، عاشق کا راستہ کہاں، معشوق کا راستہ کہاں، محبوب کا راستہ کہاں، مطلوب کا راستہ کہاں، یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے پیغمبر کے مطابق نہیں کرتے اس وقت تک پیغمبر کے ساتھ ہمارا ایمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب پیغمبر نے یہ 40ویں والی رسم نہیں کی، قلخانی والا معاملہ نہیں بنایا، ختم والا معاملہ نہیں بنایا، تو پھر ہم کہاں سے نکال لیتے ہیں؟ پھر مطلب ہو گیا نا کہ ساڈا رستہ ہو رہے تے نبی دا رستہ ہو رہے۔ اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رستے دے اوتے اگر چل کے زندگی گزارنی ہے تو رستہ وہی ہونا ہے جس رستے دے اوتے پیغمبر نے اپنی ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ اور پیغمبر نے 13 سال دے عرصے دے اندر لوگاں نو صرف ایک گل پکوائی ہے کہ لوگو تساں دا مشکل کشا، اور 10 سال دے اندر پیغمبر نے مرنے دا، جینے دا، کھانے دا، پینے دا سارے طریقے اور ساری زندگی گزارنے دا نبی نے ایک ایک طریقہ دسیا ہے۔ میرے پیغمبر دی نبوت دا زمانہ تھوڑا ہے، پر میرے پیغمبر نے دین اور اسلام دے معاملے دے اندر محنت اتنی فرمائی ہے کہ اس محنت دے اندر اللہ فرماندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر نے دین دے اندر کوئی کمی چھوڑی کوئی نہیں، دین دے معاملے کوئی کمی اج انج کوئی نہیں آکھ سکتا کہ اے کام جڑا میں کر رہا نبی تا اے کام نہیں کر سکیا تا میں کام کر رہا۔ نبی اگر دین ہوئے ہاں تا سب تو پہلے اے کام کون کرے ہاں؟ اگر 40واں دین وچ ہوئے ہاں تا نبی اس کام تو محروم، صحابہ اس کام تو محروم، جدا انہاں دا دور اس رسم تو خالی ہے تے معلوم ہوندا اے دین کوئی نہیں، اے وقت رسم تے رواج ہو گیا تے امتی دا کام بندا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے لوگو میں رسم تے رواج نو مٹاون واسطے آیا، رسم و رواج نو مٹاون واسطے آیا تے اپنا طرز زندگی لوگاں نو دکھانے واسطے آیا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندے میرے پیغمبر آپ اعلان کریں۔ جب پیغمبر نے یہ دعوت کا اعلان کیا ہے تو جتنے خوش نصیب لوگ ہیں، جتنے باسعادت لوگ ہیں، جن جن لوگوں نے پیغمبر کی اس صحیح دعوت کو تسلیم کیا ہے، پیغمبر کے اس غرض والے اعلان کے اوپر اپنا عقیدہ بنایا ہے اور اتنی مضبوط عقیدہ بنایا حتیٰ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے کہ میں اجے تک اسلام قبول نہیں کیتا، مصر کے بادشاہ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے۔ کہاں؟ مصر کے بادشاہ، مقوقس اس کا نام ہے، مصر کے اندر اس کی شاہی چل رہی ہے۔ بنو مالک کے ساتھ میں مصر کے علاقے کے اندر گیا، بادشاہ کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے۔ بادشاہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یار اے جڑا مکے دے اندر نبی سنیندا پیا ہے، اعلان پیا کریندا ہے، اس نبی دی غرض کیا ہے دنیا دے اندر؟ آیا کوئی تمے تے لالچ دی وجہ نال تا نہیں آیا، کسے چیز دا مطالبہ کرن واسطے تا نہیں آیا؟ مینوں دسیا جو جڑا نبی مکے دے اندر آیا ہے اور مکے کی وادی کے اندر اس نے جو اپنا مقصد اور غرض و غایت بتائی ہے، ذرا وہ تو مجھے بتلا دے ذرا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مکے کے اندر حالانکہ اس وقت تک ابھی تک انہوں نے خود بھی دعوت رسول کو مانا نہیں ہے، ابھی تک وہ بھی اسلام کے دائرے سے باہر ہے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ نبی کیوں آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے اور لوگوں کو کس طرف بلا رہا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جو نبی محمد بن عبداللہ بن کر آیا ہے، مکے کے اندر قریشی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، اس نبی کی دعوت یہ ہے اور غرض و غایت یہ ہے، یدعونا الی ان نعبد اللہ
وحدہ لا شریک لہ ونخلع ما کان یعبد آباؤنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ جو نبی آیا مکے کے اندر، جو پیغمبر آیا، اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ یدعون الی ان نعبد اللہ، ہم سب کو اس نے بلا کے کہا ہے کہ لوگوں اپنی پیشانی جھکاؤ تو کس کے سامنے، نیاز جبین جھکاؤ تو کس کے سامنے؟ یہ ہمارے اس نبی کا اعلان ہے جو مکے کے اندر آیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ عبادت بھی کرو پر وحدہ لا شریک لہ، جس عبادت اللہ تو علاوہ کسی غیر دی شرکت، غیر اللہ دی عبادت، الا ان نعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس رب کی وہ عبادت کی ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اس رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بنانا، کیونکہ اس رب کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے وَنَخْلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن جن کی ہم اور ہمارے بڑے بزرگ عبادت کر رہے ہیں یا کر کے چلے گئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں یا گزر گئے ہیں، جن جن کی اللہ کے علاوہ دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنا جائز کوئی نہیں۔ ان کی عبادت، اگر دنیا کے اندر قبر کو لوگ پوجتے ہیں تو وہ نبی کہتا ہے کہ قبر کو پوجنا نہیں ہے، اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اس کو غلاف نہیں چڑھانا، اس کو اج تک ساڈے پیغمبر نے کسی قبر تے غلاف اساں تے چڑھاندے ہیں نا، لکھاں روپے دے غلاف خرچہ کر کے، تے ہر سال اساں گلاب دے عرق نال اس مزار دا غسل کرانے ہیں۔ غسل کراندے کہ نہیں کراندے؟ جڑے زندے ودن انہاں نوں غسل دا پانی نہیں ملدا، تے جڑے مر گئے انہاں دی مزار نوں عرق گلاب نال پہ دھو لے۔ عقل تا ایک ہے، جڑے زندے ودن انہاں نوں اپنا شرمگاہ ڈھانپنے واسطے غربت دی وجہ نال کپڑا نہیں ملدا، تے جڑے مر گئے قبراں وچ وڑ گئے انہاں دے مزاراں تے کپڑیاں دے ڈھیر لگے پئے۔ جتھے ضرورت ہی کوئی نہیں اتنے خرچ پیا ہوندا ہے، جتھے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے کہ اتنے خرچ کرو، اتنے خرچ کرنے دا نام ہی نہیں لونا۔ اور ایک آدمی تساں کولوں اللہ دے نام دا منگے تسی آکھو معاف کرو، تے ایک آدمی آوے سر چھوٹا ہوئے، ہوتا سر کی ہوئے چھوٹا ہوئے، تے پیالہ ہاتھ وچ ہوئے، تے چولا ساوا پاتا ہویا، تے ڈمنا ہاتھ وچ کیتا ہویا، تے نال او دے ایک ہور بھی ہو سی سنگی، او کلا نہیں ہونا، تے او دا نام رکھیا ہو سی اے شاہ دولے دا چوہا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ اس نو بنایا بندہ، تے اے آسی یہ کون ہے؟ شاہ دولے دا چوہا ہے۔ شاہ دولے دا چوہا تیری دکان تے تیرے کولو منگڑے آوے کہ شاہ دولے دے دربار تو آیا جی اس نو کچھ دے دیو، اس نو تو دے سے لازمی کر کے، کیوں تینوں پتہ کہ اگر شاہ دولے دے چوہے نو واپس کیتا تے شاہ دولا میرے رزق وچ برکت آنی نہیں دیندا۔ اللہ دے نام دا بندہ منگے اس نو تو موڑ دیوے تے تیرے دل وچ کوئی حرج آدھا خیر ہے، اللہ کولو تا ہور ہی خزانے کافی ہیں، پیراں دا بندہ خالی نہ جاوے۔ دیکھو نا ہمارا راستہ الگ ہے، ہمارے پیغمبر کا راستہ وَنَخْلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، پیغمبر کا مقصد ہے کہ ان کی عبادت چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ کس کی عبادت میں لگ جاؤ؟ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جو آدمی آج کہتا ہے کہ اللہ کے لیے سجدے کرو، اللہ کے لیے نظر و نیاز دو، پھر لوگ کہتے ہیں بادشاہ تو وہابی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہابی ہے۔ تے وہابی کون ہوندا ہے؟ آکھے وہابی اتنا بڑا کٹور بندہ ہوندا ہے اگر او دی شکل ویکھ لو تے 40 دہاڑے دل وچ ایمان ہی نہیں آندا، 40 دہاڑے ایمان ہی دل وچ نہیں آندا جے بندہ وہابی دی شکل ویکھ لوے۔ آکھے اتنا بڑے گستاخ ہوندے نے،
اتنے بڑے منکر ہوندے نے آکھے اے نبیاں نو بھی نہیں منیندے پیراں فقیراں نو بھی نہیں منیندے بادشاہ اولیاء اللہ دے دربار تے رہندے ہی کوئی نہیں او دے پاسے منہ ہی نہیں کردے رخ بھی نہیں کردے سجدے دا تا نا ہی نہیں گندے 11ویں 12ویں والے پاسے تا آندے ہی کوئی نہیں سکے وہابی بن کے تے اج نہیں آکھدے نظر اللہ تے نیاز حسین معلوم ہوندا ہے جو اے پکے کون ہیں اے کوئی دشمن ہے تے ایک کی آخ دن بادشاہ اے آخ دن کے جڑے نبی ولی ہیں حالانکہ اے تا اللہ دے دوست ہوتے ہیں اے کون ہیں اللہ دے دوست ہیں اللہ دے محبوب ہیں اے دعویٰ کر کے تے دلیلہ دینن کے لوگوں اللہ تو علاوہ کسے غیر دی عبادت ہو اے لفظ سمجھنا ہے اللہ تو علاوہ کسے غیر دی عبادت کرنی جائز کوئی نہیں حالانکہ اساں کسے غیر دی عبادت کدے کیتی نہیں کوئی نہیں غیر دی عبادت آکھے تساں کیندی عبادت کر دیو آکھے اساں اللہ دے دوستاں دی عبادت کریندے ہیں اللہ دے نبیاں دے مزار تے ون کے انہاں نو پکارنا تے بلاونا کیا نبی اللہ دا کوئی غیر ہوندا ہے غیر تا ہور ہوندے نے اے تا اپنے نے اے کون ہیں آدم اے میرا رشتے دار ہے اے میرا غیر ہے غیر دا معنی ہوندا ہے دور دا ہوے یا دشمن ہوے لیکن جس نو بندہ اپنا آکھے او غیر نہیں ہوندا او تا قریبی رشتے دار ہوے روحانی رشتہ یا جسمانی رشتہ قریبی رشتہ ہوے خون دا رشتہ ہوے تے او دے بارے لوگ آدے نے تے بادشاہ اپنے دے نال تا فرق ہے ہی کوئی نہ فرق کرنے دی گنجائش بھی کوئی نہیں اور اے لوگ کہندے کہ بادشاہ جڑے اللہ دے نبی ہوندے نو غیر تا ہوندے کوئی نہیں او تا اللہ دے دوست ہوندے نے اللہ دے رنگے ہوئے ہوندے نے اللہ دے دربار وچ پہنچے ہوئے ہوندے نے اللہ دے دربار وچ بڑے محبوب مطلوب مقصود ہوندے نے انہاں نو اے وہابیہ دن جو اے غیر اے کون ہیں لفظ آندا ہے نا غیر اللہ لفظ کیا ہے قرآن چاہتا کہ غیر اللہ دی عبادت کرنا جائز تے غیر اللہ دا معنی کی معنی یہ بنتا ہے غیر اللہ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کا معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ اللہ تو ہٹ کے اللہ تو علاوہ جتنی کائنات ہے ساری غیر اللہ اللہ تو علاوہ ساری کائنات کے اندر جتنی چیزیں شمار کرتے جاؤ یہ قبر ہے غیر اللہ حجر غیر اللہ شجر غیر اللہ حتیٰ کہ پتھر غیر اللہ مورتاں غیر اللہ صورتاں غیر اللہ نوری مخلوق ناری مخلوق حجری مخلوق شجری مخلوق پتھر ایسا نام وسن بوتے چھوٹا یا بڑا ہے اول یا آخر ظاہر یا باطن اے جتنی بھی صورتاں تے مورتاں بنیاں ہوئے نے کائنات دے اندر ایک اللہ دا نام چھوڑ کے باقی جس چیز دا نام بھی لے سو غیر اللہ ہے وہ کیا چیز ہے اللہ تو علاوہ غیر اللہ دی عبادت اگر کوئی نبی دی عبادت کرے تاں بھی غیر اللہ ہے اگر ولی دی عبادت کرے تاں بھی غیر اللہ بنتا ہے لیکن لوگاں نو دھوکا دیون والے کہندے کہ بادشاہ اے آکھدن کہ نبی غیر نبی کون ہیں ولی پیر فقیر غیر حالانکہ یہ غیر تو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے قریبی ہیں اللہ کے دوست بنتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی اللہ کے واقعی سچے دوست ہوتے ہیں اللہ کے خلیل بھی ہوتے ہیں اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہوتے ہیں اللہ کے ولی اللہ بھی ہوتے ہیں اولیاء اللہ بھی ہوتے ہیں کتب بھی ہوتے ہیں ابدال بھی ہوتے ہیں اولا آلہ بھی ہوتے ہیں اللہ کے ہاں بڑے محسن محبوب ہوتے ہیں ہم بھی انکار نہیں کرتے اور وہ بھی انکار نہیں کرتے پھر دیکھنا ہے کہ غیر اللہ دا کیا معنی ہے او کی معنی لیندن تے اسی کی معنی لیندے ہیں قرآن نے غیر اللہ دا کی معنی دسی ہے قرآن کہتا ہے کہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ جس جس کی عبادت کی جائے چاہے وہ جتنا بھی اللہ کا قریبی ہو پھر بھی غیر ہے پھر بھی کیا ہے غیر ہے قریبی ہونا اپنی جگہ ہے لیکن عبادت کی جگہ جب آ جائے گی وہ سارے غیر بن جائیں گے عبادت کی جگہ کیا بن جائیں گے اس کے لیے ایک مثال میرے خیال سمجھا دیں تے گل واضح ہو جاسی اب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے غیر اللہ کو عبادت کے لیے کیوں منتخب کیا ہے کہ عبادت کے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتے سجدہ ان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا حالانکہ ہے تو اللہ کے اپنے ہیں تو
نبی کا اللہ کے ساتھ جتنی تعلق ہوتا ہے مخلوق میں کسی چیز کا تعلق، جتنی نبی نال اللہ پیار کریندا ہے اتنی کسی مخلوق نال اللہ پیار نہیں کردا۔ اس واسطے ابراہیم نو اللہ اپنا خلیل جا بنایا ہے، آدم نو اللہ اپنا صفی اللہ جا بنایا ہے۔ صفی اللہ دا معنی ہوندا ہے پوری کائنات وچ چنیا ہویا تے منتخب۔ خلیل دا معنی ہوندا ہے جے نال اللہ دی اتنی قریبی دوستی ہوے جدی دوستی وچ ایک انچ دے فاصلے دے اندر بھی دشمنی دا نام و نشان نہ ہوے۔ حضرت عیسیٰ نو اللہ پاک نے روح اللہ جا بنایا ہے، کلمت اللہ جا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے نوح نو نجی اللہ جا بنایا ہے۔ اتنا قریبی تعلق ہون دے باوجود اللہ دے اگر میرے نوح دی عبادت کرو تاں وی غیر اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ دی عبادت کرو تاں وی غیر اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ دی عبادت کرو تاں وی غیر اللہ ہے، اگر میرے محمد الرسول اللہ دی عبادت کرو تاں وی غیر اللہ ہے۔ اے غیر کیوں پہ بن دین؟ اللہ فرماندا اے دے وچ مسئلہ غیرت دا پیا ہوندا ہے۔ مسئلہ کیڑی شے دا ہے؟ جتھے غیرت دا مسئلہ ونجے اوتھے تا اپنے بھی غیر بن ویندے، اپنے بھی۔ مثال سمجھاوا، ایک آدمی شادی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شادی کر لیندا ہے، شادی کرنے تو بعد اپنی بیوی نو گھر چ لے آیا۔ ہن جڑا تیرا باپ ہے وہ بھی تیرا اپنا ہے نا، غیر تا کوئی نہیں نا، تے جڑا پتر ہے وہ بھی اپنا ہے، کوئی بھتیجا ہے بھانجا ہے کوئی رشتہ دار ہے وہ سارے تیرے اپنے۔ اتنی قریبی رشتہ دار جنہاں نو تو غیر دا لفظ نہیں بول سکتا۔ بیویاں آ گئی ہیں، نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، تیرا گھر آباد ہو گیا ہے، ہن پہلی رات آ گئی ہے، ہن تیری سیج وکھری ہے تے تیرے ابے دی سیج وکھری ہے، تیری سیج وکھری ہے تے تیرے باقی بھانجیاں دی سیج وکھری ہے، تیرے مامے تے نانے بھی موجود ہیں، تیرے دادے بھی موجود ہیں، ہن تیری سیج الگ کمرہ الگ ہے تے انہاں دی رہائش الگ ہے۔ اللہ کریم فرماندے آ ذرا تینوں غیرت دا مسئلہ دساں کہ میں غیرت دا مالک بھی کوئی نہیں بلکہ غیرت دا میں خالق ہاں۔ میں کون ہاں؟ غیرت دا خالق ہاں۔ ذرا اپنی غیرت نو ویکھ، وت میری غیرت دا ذرا اندازہ کرتا کہ تینوں پتہ لگ ونجے جو غیر اللہ کون ہوندا ہے، غیر اللہ کون ہوندا ہے۔ حتیٰ کہ جس وقت شادی ہو جاتی ہے اگر اس بیٹے کی سیج کے اوپر اس کا باپ آ کے رات کو اچانک بیٹھ جاتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ، یہ اچانک کمرے سے نکلتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کا ابا جان بیٹھا ہے، حالانکہ ابا قریبی ہے، جس ابے دے پیچھے ساری زندگی قربانیاں بھی دیندا رہ گئے، جس ابے دے چہرے نو ویکھنا بھی ثواب ہوندا ہے، جس ابے دی خدمت کرنا بھی ثواب ہوندا ہے، جس ابے نو ہنس کے بولنا بھی صدقے تو زیادہ ثواب ہوندا ہے۔ اج او ابا رات نو 12 تو بعد تیری بیوی دے بسترے تے آوے تے نوجوان اچانک واپس آوے، اگا ویکھے جو بیوی دے بسترے دے اوتے تا ابا دی پیا ہوندا ہے۔ کون؟ جیڑی نیت نال بھی آیا ہے لیکن اس نوجوان دی غیرت دا تقاضا ہے جو تلوار چاہندا ہے، کیا کردا ہے؟ تلوار چاہیے۔ اپنے ابے نو اسے ٹائم قتل چا کیتا ہے، کیا کیتا ہے؟ حالانکہ ابا تا اپنا ہے، ابا کے ہے؟ اپنا ہے، کوئی خیر تا کوئی نہیں۔ آکھے جو میں بیوی نال رات نو سہ سکدا تے ابا سہ گیا تا خیر صلی ہے، لیکن غیرت والا بندہ شریف بندہ اے گل کر سکدا کوئی نہیں۔ لیکن وہ شریف انسان غیرت والے بندے نے اپنے ابے نو قتل چا کیتا ہے۔ صبح سویرے شور مچ گیا جو پتر نے باپ نو قتل کر دیتا ہے۔ کیوں قتل کیتا ہے؟ تاکہ اس میری غیرت تے حملہ کیتا ہے، اس میری سیج دے اوتے شریک ہویا ہے۔ حالانکہ جیڑی اے میری سیج ہے، اس سیج دے اوتے اے سیج میرے ابے تے بھی حرام، میرے سکے بھائی دے اوتے حرام، میرے بھانجے دے اوتے حرام، میرے مامے دے اوتے حرام، میرے نانے دے اوتے حرام، میرے دادے دے اوتے حرام۔ اس میری سیج دے اوتے میں آ سکدا جس قبل تو نکاح کیتا ہے، اس نکاح والے بندے تو علاوہ اس سیج تے کوئی بیٹھ سکدا؟ یہ سیج کیا ہے؟ غیرت والی جگہ تے اس غیرت والی جگہ تے کون بیٹھ سکتا ہے؟ صرف جس نکاح کیتا ہوئے۔ میری نسبت جو کیا آپ نے ارشاد میں نے سن لیا،
مینو آکھے جو گستاخ ہے نبیاں ولیاں نو نہیں مندا، میں تیری گل سن لئی ہے توجہ دے نال، میری نسبت جو ہوا ارشاد میں نے سن لیا، یہ تو کہیے اپنی نسبت آپ کی کیا رہے ہیں۔ میں ذرا سوال کرتا ہوں کہ اب ایک آدمی جس کو اللہ پاک نے غلیظ قطرے تو پیدا کیتا ہے، نجس تے پلیت قطرے تو پیدا کیتا ہے، اس قطرے تو پیدا ہویا ہے، اگر وہ قطرہ ڈگ کے تیرے کپڑے دے اوتے آوے کپڑا بھی پلیت ہو ویندا ہے، او وجود دا حصہ بھی پلیت ہو ویندا ہے۔ ایک قطرے وچوں بھی پیدا نہیں ہویا بلکہ جانب مرد تے عورت دے دو قطرے ملن تے جوان پیدا ہویا ہے، دو قطرے ملن تے انسان پیدا ہویا ہے، تے قطرے بھی پلیت نجس قطرے وچوں پیدا ہویا ہے۔ اللہ پاک نے انہاں دو قطریاں وچوں پیدا ہون والے انسان نو اپنی قدرت دے خزانے وچوں غیرت دا ایک قطرہ دتا ہے۔ غیرت دا کتنی؟ ایک قطرہ دیتا ہے۔ دو قطریاں وچوں پیدا ہون والا پلیت قطریاں وچوں پیدا ہون والے نو اللہ نے غیرت دا ایک قطرہ دیتا ہے۔ اس ایک قطرے دی غیرت دا تقاضا ہے جو باپ نو بھی قتل پیا کریندا ہے، بھائی نو بھی قتل پیا کریندا ہے، نانے تے مامے تے بھانجے نو قتل پیا کریندا ہے جو انہاں میری سیج دے اوتے حملہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے غیر اللہ دا معنی سمجھنا چاہندے تے انج سمجھ کہ جتھے میری عبادت علی سیج آ ونجے اس عبادت علی سیج تے میرے نبی نو بٹھاویں تے میں تینوں برداشت نہیں کرنا، میرے ولی نو بٹھاویں میں برداشت نہیں کرنا۔ نبی ہے تا میرا اپنا، ولی ہے تا میرا اپنا، ولی نال میرا پیار سچا، علی نال میرا پیار سچا، خفی نال میرا پیار سچا، خلیل نال میرا پیار، عیسیٰ روح اللہ نال میرا پیار، کلمت اللہ نال میرا پیار، آدم صفی اللہ نال میرا پیار۔ لیکن اللہ فرماندا ہے میری عبادت علی سیج تے کسے میرے ولی نو بٹھاویں۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں ہے؟ مثال تو ہن واضح طور تے موجود ہے نا کہ عبادت علی سیج غیرت ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے دے کولو ایک قطرہ غیرت دا ہے او برداشت نہیں کریندا تے جڑا غیرت دے خزانیاں دا ہے بھی خالق جس غیرت نو خود پیدا کیتا ہے او غیرت والا خدا اے گل برداشت نبی علیہ السلام فرماندے لوگو ساری کائنات وچ وڈی غیرت میرے اندر موجود ہے اور میرے کولو ود کے اگر غیرت ہے تو اللہ دے اندر موجود ہے۔ او غیرت والا خدا اپنی عبادت والے بسترے تے کسے نو آن بے شک اپنے ہوویں محبوب ہوویں اس کے باوجود عبادت والی جگہ تے نہیں آ سکتے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے کہ میں دنیا کو یہ بات بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اور عبادت جب اللہ کی کرو تو غیر اللہ کی عبادت کا پہلے انکار کرو۔ غیر اللہ دی عبادت دا ایک آدمی اللہ دی عبادت وچ لگا رہندا ہے، اللہ لا الہ الا اللہ پڑھدا رہ ویندا ہے، سجدے بھی کردا رہ ویندا ہے، چلے بھی لاندا رہ ویندا ہے، نمازاں بھی پڑھدا ہے، نفل بھی پڑھدا ہے، اشراق بھی پڑھدا ہے، چاش بھی پڑھدا ہے، ساری عبادتاں پیا کردا ہے لیکن غیر اللہ دا انکار نہیں کردا، غیر اللہ دی نفی نہیں کریندا۔ جڑے غیر اللہ دی عبادت پہ کردے انہاں دے اوتے صد نہیں لاندا، اپنی عبادت وچ لگا رہ ونجے تے عبادت غیر اللہ دا پہلے نمبر تے انکار نہیں کردا، اللہ نو اس دی عبادت قبول نہیں، حتیٰ کہ دا ایمان ہی قبول نہیں۔ میرے ایمان دی ابتدا تا انکار تو شروع ہوندی۔ پڑھو نا کلمہ لا دا کیا معنی ہوندا ہے کہ انہاں دی عبادت ہی کر لو تے اللہ دی بھی نہ، لا دا معنی ہوندا ہے کہ پہلے انکار کر جنہاں دی عبادت کیتی جا رہی ہے غلط ہے، انکار کر جڑے مر گئے نے کچھ نہیں کر سکتے، انکار کر جو انہاں دے خزانے خالی ہیں تے اللہ دے خزانے بھرے ہوئے۔ پہلے نمبر تے انکار ہے، دوسرے نمبر تے اللہ دی توحید دا اقرار ہے۔ ایک آدمی اقرار تا کردا ہے انکار نہیں کردا، اللہ نو او دی توحید قبول کوئی نہیں، او دی توحید۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، آپ نے تو جو پرانے بزرگ ہیں دیکھا ہوگا نا، راول پنڈی والے، وہ کہتے تھے توحید اس چیز کا نام نہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ داتا ہے، اللہ سب نو روزی دیندا ہے، اس چیز کا نام توحید نہیں۔ توحید اس چیز کا نام ہے کہ گولنے کے میدان کے اندر کھڑا ہو کے تو کہے کہ گولنے والا کچھ نہیں دے سکتا، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔
اس چیز کا نام توحید ہے کہ پہلے انکار کر کہ جنہاں دی لوگ عبادت کر رہے ہیں اے عبادت حق نہیں، عبادت صرف اللہ دا حق ہے۔ صحابہ کرام دا ایمان دیکھو نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت مکہ فتح ہو گیا، کہ ہو گیا مکہ فتح ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ جاتے ہیں، صحابہ کرام بھی مکے میں داخل ہو جاتے ہیں، پوری حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ایک دن بلاندے خالد ذرا میرے کول آون، حضرت خالد آئے، حضرت خالد نو کہندے کہ تلوار چک لے، کہ کر تلوار چک۔ حضرت خالد آتا ہے میں تلوار سنبھالی، اللہ دے رسول فرماندے جڑا بڑا بت ہے عزا، کون ہے؟ عزا بت دا نام ہے، حالانکہ عزا ایک زنانی ہے تے مشرکاں نے بت بنا کے تو اس نو خدا بنا دیتا، آ کے اس بت دی گردن اتار کے حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں نے اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ لیا، ننگی تلوار کر کے میں سیدھا چلا جاتا ہوں یہاں جس جگہ بت کھڑا تھا عزا کا، کس کا؟ کتنا ناز ہے اس عزا دے اوتے مشرکاں نو۔ جدا جنگ احد لگی ہے نا تے جنگ احد چ ایک بندے آواز لئیے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا صاحب موجود ہے جو ہماری مشکل کو حل کریں گے۔ اور مسلمانوں تساں دا مشکل کشا کون ہے؟ تساں دی مشکل نو کون حل کرسی؟ اللہ دے رسول نے اعلان سنیا تے خیرت دی رگ پھڑک گئی ہے۔ اللہ دے نبی کریم فرماندے او میرا صحابیہ تو بھی للکار کے اعلان کر لنا مولا ولا مولا لکم، سادہ مشکل کشا تا اتے کھلوتا ہے پر تساں دا پتہ کوئی نہیں، جو جنہاں نے تساں دے سہارے انہاں وچ وجود دے حرکت بھی کوئی نہیں، بے جان بتاں نو پوجن والے ہو تسی کہندے ہو جو عزا دے اوتے سانو سہارا ہے، سانو تا اس رب تے سہارا ہے جتھے ساری کائنات دے خدا مٹ سکدے نے پر ساڈے خدا دے اوتے کدے زوال۔ اس عزا نو مٹاون واسطے گیا حضرت خالد، توحید دا جوش ہے، فوراً گئے لگے بت سجیا ہویا کھلوتا ہے، نظر نیازا مٹھائیاں دے ڈبے بھی نال پے، مرید بھی اگے جھکر والے گئے کھلوتے، حضرت خالد تلوار چاہیے ون کے آتا ہے اتھے جا کے سامنے یا عزا یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک، عزا نو مخاطب کر کے آتا ہے او عزا کفرانک میں تیرا کفر کرینا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتا، اساں دا بھی کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اختیار وچ کچھ بھی کوئی نہیں، یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک۔ اے شیر بھی پڑھ دے گئے نال تلوار بھی اتے مار دے گئے، سارا وجود مسمار کر دیتا ہے، سارا وجود تلوارا مار مار کے ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ نال نال کے آخ دیں انی رأیت اللہ قد اہانک، میں دیکھدا پیا جو اللہ تینوں اج ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تینوں اج تو تے لوگاں دا مشکل کشا ہوے اج میں تلوار مار مار کے تیرا ستیہ ناش کر دیتا ہے، تو جداں اپنی جان نہیں چھڑا سکدا تے ساڈیاں مشکلاں تو بھی حل نہیں کر سکدا۔ لیکن مشرک آتا ہے نا جی انہاں وچ طاقت ساری نہیں ہوندی پر تھوڑی جہی ضرور ہوندی، اس تھوڑی دے اوتے مشرک اڑ گیا، اس تھوڑی دے اوتے مشرک اڑ گیا تے جہنم وچ اللہ تے کھڑ گیا، جہنم وچ اے پھر اگے پیچھے بریک لگنی کوئی نہیں، نولہ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماندا ہے جے تو ضد دے اوتے اٹ گیا ہے، ضد والے مسئلے چ ڈٹ گیا ہے، جہنم کولو انج سمجھ ہٹ گیا۔ حتیٰ کہ ایک مائی نام دا حضرت زنیر ہے، نام کیا ہے؟ مشرکان دا عقیدہ دیکھو نا، اللہ دے رسول دی سیرت الگ ہے تے مشرکان دی سیرت الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والی، ان کی خرز توحید والے اعلان کو تسلیم کرنے والی حضرت زنیرہ ابو جہل کی لونڈی اور غلام ہے، ابو جہل کی خادمہ ہے، نکرانی ہے اور لونڈی ہے۔ ابو جہل کو جب پتہ لگا کہ یہ زنیرہ اسلام لا چکی ہے، لا الہ الا اللہ والا کلمہ
پڑھ چکی ہے اور اقرار کر چکی ہے. ابو جہل نے ستانا شروع کر دیا, ایذا دینا شروع کر دی, تکلیف دینا شروع کر دی, حتیٰ کہ مار مار کے اس صنف نازک عورت نو اتنا نڈھال کی تیسی جو حضرت زنیرہ نو اس مار دی وجہ دے نال اکھاں دی بینائی چلی گئی. اکھاں دی بینائی. پھر اے دیکھو نا, ہے بھی عورت مرد بھی, مرد کی نسبت عورت کمزور ہوتی ہے نا, لیکن اس کے باوجود اس غرض توحید دی خاطر مار کھا دی, اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے پر دل دی بصیرت دیتی. ابو جہل نو کہندی ہے کہ جتنا زور ہی لال ہے, جان ایک اللہ دیتی ہے, اس ایک اللہ دے نام تے قربان کر دے سا پر تیری گل مننی. ابو جہل دا مطالبہ کیا ہے کہ میری عبادت کا نہ وہ ادا ہے, اے جڑا عزا ہے نا اس نو من لے تے تیری مار اج تو بعد ختم. اے ہو بولے لاتے مناتے غوثے کتب ابدال انہاں دی عبادت کر تے جس رب دی محمد رسول اللہ دی عبادت اس دا انکار کر, اس دا کہ کر. لیکن حضرت زنیرہ پکی ہو گئی, اتنا پکی ہوئی ہے جو مار کھا کھا کے بینائی چلی گئی. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کے خرید کر کے اس کو آزاد کرایا ہے. کہ کیتا ہے صدیق اکبر نے جدوں انہوں آزاد کرایا ہے. حضرت زنیرہ ہن اس پریشانی دے اندر ہے کہ میری اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے. ادو مشرکاں نے تالیاں بجاونیاں شروع کر دیتی ہیں. مشرکاں نے فقال المشركون آمنتها اللات والعزى لكفرها باللات والعزى. سارے مشرک یہ زبان نکال کے کہنے لگے کہ اے بھائی دا حال ویکھو, جڑی اللہ نو بڑا منیندی ہے بڑی سکی وہابن بنی ہوئی ہے, اللہ دی خاطر اکھاں دے دتی ہیں سی لیکن توحید نو نہیں چھوڑیا. ہن دیکھو ساڈے لات دی توہین چا کیتی سی, ساڈے عزا دی عبادت نہیں کیتی. ساڈے لات تے عزا نے آمتہا انہاں نے دی اکھاں نو چنا کر کے انا کر دیتا. لات تے منات نے کے کر چھوڑیا ہے, اے جی انہاں دی عبادت نہ کردی ہے, گستاخی کیتی سی. اس گستاخی دی سزا ساڈے خداواں دتی ہے جو اس وہابن دی اکھاں کڈ لیاں سی. جی آج کل مشرک آدن نا, کدے کوئی آدمی ایویں گزری پے کسی دربار دے کولوں, اونوں ضرورت پے وجے مسواک دی تے او درخت دے اوتوں مسواک توڑ لوے تے او درخت کھڑا ہے بابے دی قبر تے, او اتفاقی درخت تو مسواک توڑنے والا گھر گیا تے بیمار ہو گیا. آخیا نا جو درخت تو مسواک توڑیا تے بابے نو لگا غصہ تے بابا بیمار کر دیتا ہے. بابے نے کیا کیتا ہے, چونکہ اتنے جھنڈی بھی لگی کھڑی ہوئے, ایک درخت دے اتنے جھنڈی لا دیو تے نشانی ہوندی ہے کہ یہ درخت بابے دے, اتوں گزر تو سکتے ہو پر اس چھیڑ چھاڑ جڑا کرسی وہ ٹنگ بابا ضرور بنسی. میں آتا جڑا بابا تسا زیادہ سخت سمجھتے ہو نا کہ اے بابا کسے نو معاف نہیں کرتا, اگر یہ درخت ٹہنی توڑی ونجے تے چھوڑ دا. جس نو تسا زیادہ سخت سمجھتے ہو وہ نام مینوں دس چھوڑو. تسی تے ایک ٹہنی آدو میں سروں سارا درخت توڑ کے آنا, دیکھتے ہیں پھر کی ہونا ہے کہ بابے دے اختیار کچھ ہو سی تے میرے نال کر لے سی, جڑا بدلہ لینے سے لے لے سی. لیکن میرا یقین ہے کہ جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے وہ تو اپنے کفن کے کپڑے کا مالک نہیں, میری قسمت کو کیا کرے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یملکون من قطمیر, جو لوگ مر جاتے ہیں ان کو مثال کے ساتھ سمجھایا ہے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ رئیس المفسرین نے کہ جس طرح ایک گٹھلی ہوتی ہے, اس گٹھلی کے اوپر ایک باریک پردہ ہوتا ہے. کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے نا, باریک پردہ ہوتا ہے. اس پردہ جو باریک ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے پیر فقیر اس کو مردہ سمجھو, گٹھلی سمجھو. اس کے اندر جو ایک دھاگا اور لکیر ہوتی ہے اس کی لاش اور وجود سمجھو, اور آس پاس جو اوپر چڑھی ہوتی ہے یہ قبر کی مٹی سمجھو, اور جو باریک پردہ ہوتا ہے یہ اس کے وجود پر کفن سمجھو. اور اللہ کہتا ہے ما یملکون من قطمیر, لوگوں جنہاں دے اوتے تسی سہارے لیندے ہو اے اپنے کفن دے کپڑے دے مالک نہیں جو کفن پرانا ہو گیا ہے, کیڑے مکوڑے کھا گئے, مٹی کھا گئی ہے. اپنے کفن دے کپڑے نو بچاون دی طاقت تیرے مردیاں وچ, جڑے اے مردے کفن نو نہیں بچا سکدے او میرا کچھ کر سکدے. تساں وی سارے آکھو ساڈا کچھ نہیں کر سکدے, سارے آکھو نا
تاکہ مینو پتہ لگ وجے جو سارے اپنے ہی بیٹھے ہو غیر نہیں بیٹھے. فقال المشرکون مشرکاں نے آکھنا شروع کر دیتا ہے جو ذلیرا ہن اکھاں کتھوں لے سے ساڈے بابے نے تے تیرا کم کر چھوڑے اکھاں تیریاں کڈ دتیاں سی بنائی تیری کڈ دتی سی پر ذلیرا دی بہادری دیکھو فقالت انی کفرت باللات والعزی پھر بھی کھڑے ہو کے ابو جہل دے سامنے اعلان کر دیے ابو جہل لعنتیا اجے مزید بھی ظلم کرنا ہی تے کر لے میں ذلیرا دا وجود حاضر ہے لیکن انی کفرت میں تیرے لات عزی دے اختیار ہے کہ ککھ منن واسطے تیار کفرت میں پکی منکرا میں پکی وہابڑا جو میں تیری گل مننی. آخے اچھا اتنی پکی تے پھر اللہ نو آخ نہ تیرے اکھا موڑ دے وے. حضرت ذلیرا بیت اللہ دے اندر دوڑ کے گئی دوڑدیاں دوڑدیاں بیت اللہ دے سائے تلے بیٹھی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے آ دے اللہم اشہد اے میرا اللہ تو گواہ ہون اے ابو جہل دنیا دا فرعون ہن تیری ذات دے اوتے حملے پیا کریندا ہے جو ذلیرا دے خدا نو طاقت کوئی نہیں ساڈے خداواں نے اکھاں کڈیاں نے لات عزی نے انا کر چھوڑیا ہے پر ذلیرا دا رب ہن اکھاں واپس نہیں کر سکدا اے میرا اللہ مینوں اکھاں دی ضرورت کوئی نہیں مینوں مشرک دے تانے نے مار چھوڑیا ہے ہن تیری توحید دے اوتے صد پیا ماردا ہے تیری وحدانیت تے قدرت دے اوتے حملہ پیا کر اس واسطے اللہ میری ذات دے واسطے مینوں اکھاں نہ موڑ کے دے قیامت تک میں اپنے اکھاں دا تیرے کول سوال نہ کرے سا پر جتھے تیری توحید دا مسئلہ آ گیا ہے اللہ تو گواہ ہو ون میں اس واسطے اکھاں بھی منگدیاں تاکہ مشرک دا منہ کالا ہو ونجے تاکہ مشرک دا منہ حضرت ذلیرا میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا منگ دیے اللہ کریم دے رسول پاک فرماندے نے ذلیرا دعا منگ کے ہاتھ اکھاں تے نہیں پھیرے فرد اللہ الیہا بصرہ اللہ پاک نے اس کو بھی زیادہ ڈبل روشنی والے اکھاں چاہ دیتی ہیں. اللہ روشنی ابو جہل نو آکے سن میرے رب کو طاقت ہے کہ نہیں تو آکھدا ہے کہ لات عزی نے اکھاں کڈ لے کسے دی طاقت نہیں جس رب میری بنائی لئی سی اسے واپس کر دیتی اسے اگر تیرے خداواں نے لئی ہوندی تے پھر انہاں دی تے میں منکر ہم او تک قیامت تک واپس نہ کرے نہ معلوم ہوتا ہے جو تیرے خداواں نہ بنائی میری کٹھی ہے تے نہ واپس کیتی ہے جس خدا نے بنائی لئی سی اسے خدا نے واپس کر دیتی ہے تے سارے اختیار کس دے کول ہیں. نبی علیہ السلام دی سیرت دا پتہ لگ گیا جو پہلی خرج ہے جو سب کچھ کے دے اختیار وچ منو عبادت کس دی کرو. دوسری سیرت دا پہلو ہے طرز رسول کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا جڑا نمونہ ہے اسے دے مطابق اپنا مرنا پینا کھانا اٹھنا بیٹھنا جینا اے سارا جڑا نبی دی سنت دے مطابق ٹھال لیندا ہے عقیدہ اے بنا لیندا ہے اس بندے نے نبی علیہ السلام دی نبوت اور رسالت نو صحیح معنی تسلیم کر لیا ہے. اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی کے اندر توحید اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما علیہ